زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساں کیڑا امیر زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساں کیڑا امیر تحت صلاۃ عرش بلاتی تحت صلاۃ عرش بلاتی سارے دسارا رتبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ تے ایک عام والے تے ایک خاص والے جڑا خاص والے زہرا دلالے اللہ ہاتھ اٹھا کے ذرا یا رسول اللہ مل کے بولو سبحان اللہ ایک عام والے تے ایک خاص والے جڑا خاص والے زہرا دلالے نانے دے دین تو نانے دے دین تو گردن کٹائی نانے دے دین تو گردن کٹائی کیڑا عظیم کیڑا عظیم قربا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ الحمد و ثنا آقا انعامدار فخر موجودات والی کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر نہایت ادب اور احترام دے نال درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے رب لم یزل آئین سالی اس خوبصورت حاضر و اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک سانو سب مسلمانوں نو حق سننے حق سمجھنے اور حق تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے رجب المرجب دا عظیم الشان عظمتاں برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ او جاری و ساری ہے اور اس مہینے دی نسبت کئی ذاتاں دے نال ہے اس ماہ مبارکہ دے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ دا مہینہ ہے رجب اللہ ہے تے ہر مہینہ ہی اللہ دا لیکن کچھ خاص دن بھی ایسے ہوندے نے کہ جنہاں دے متعلق اللہ پاک
خود ارشاد فرماتا ہے کہ انہاں دنوں دے اندر میں بڑیاں برکتاں رکھیاں. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا کہ رجب اللہ دا مہینہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اس تو اگلا مہینہ شعبان دا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ دی بڑی عظمت شان بیان فرمائی. اس مہینے دی 6 تاریخ نو 6 رجب المرجب گزر چکی ہے. اس دی 6 تاریخ نو خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز، امام الاولیاء، چشتیاں دے عاشقاں، چشتیاں دے امام، شہنشاہ اجمیر حضور سیدی و سندی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا عرس مقدس بڑی محبت نال منایا گیا. اور پوری دنیا تے حضور دے غلاماں نے اولیاء کاملین دی بارگاہ دے اندر اپنے اپنے نذرانے پیش کیتے. اور اسے ماہ مبارکہ دی 13 تاریخ نو، اس ماہ مبارکہ دی 13 تاریخ نو امام الاولیاء، امام المتقین، امام عاشقاں، فنا فی الرسول حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی یوم ولادت ہوئی. آپ دی پیدائش ہوئی ہے 13 رجب المرجب میں، اور آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی اس مہینے دی نسبت ہے. اور اس مہینے دے اندر وہ عظیم رات بھی آن والی ہے کہ جس عظیم رات اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے. معراج تے گئے نے. انشاءاللہ معراج دا موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اپنا بڑی تفصیل نال بیان کریں گے، سناں گے، سناواں گے. ایک جملہ عرض کر دینا کہ اج پوری دنیا تے ہر بندہ حضور دا غلام، حضور دا امتی بڑی محبت نال یہ گزارش کردا ہے، بیان کردا ہے، سنتے سناندے رہنے کہ اللہ دے نبی معراج تے گئے، اللہ دے نبی معراج تے گئے، نبیاں دا امام معراج تے گیا. میری محبت ہے، میں آنا بھی اللہ دے کول جانا کمال نہیں. سبحان اللہ. اگلا جمعہ سن کے جڑا نہ بولیا میں آکھاں گا مسیح تے آیا ہی نہیں. اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا کمال نہیں، رب کول جا کے امت وچ واپس آنا کمال ہے. رب کول جانا کمال نہیں، کیونکہ جڑا ہے ہی اللہ دا نبی، جڑا ہے ہی اللہ دا محبوب، محبوب محب کول جاندے بھی رہندے نے، آندے بھی رہندے نے. لیکن اس نبی دا کڈا کرم ہے ساڈے تے. اللہ دے نبی نے یہ نہیں آکھیا مولا میں ہن تیرے کول رہواں گا، یہ نہیں فرمایا. عرض کیتا مولا میں تینوں مل لیا، تیریاں رونقاں ویکھ لیاں نے، تیریاں برکتاں ویکھ لیاں نے، تیریاں نعمتاں ویکھ لیاں نے، ہن میں تیرے کول نہیں اپنی امت وچ واپس جانا چاہتا. انشاءاللہ موقع آئے گا تے بھی بیان کریں گے. لیکن آج انشاءاللہ العزیز وعدے دے مطابق شہنشاہ ولایت امام المتقین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ معروضات پیش کرنیاں نے. اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں میں وہ آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے کہ جڑے لفظ، جڑی آیت انسان ہر بندہ مومن 5 وقت نماز دی ہر رکعت دے اندر انسان پڑھدا ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے عرض کردے ہیں مولا میں کناں نو ہتھ لا کے اپنے گناہاں تو توبہ کر کے ہر گناہ تو ہاتھ اٹھا کے، سبحان اللہ، ہر گناہ تو ہاتھ چک کے مولا ویکھ تیری بارگاہ چ آ گیا تے ہن میرے گناہ نہ ویکھیں، انہاں سجدیاں دی لاج رکھیں. اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ تنی تو تھلے ہاتھ بن کے، یہ بھی بڑے رولے نے، کیوں جی تنی تو تھلے. اور میں عرض کر دینا جنہ دا اسی ذکر کرنا ہے نا انہاں دا فرمان عرض کر دینا. حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ اسی جدوں بھی اللہ دے محبوب نو نماز پڑھدیاں ویکھیا تے ناف تو تھلے ہاتھ بننے ویکھے، ناف تو تھلے ہاتھ بننے ویکھے. میں کہ سینے تے ہاتھ بنن اور پتہ نہیں کتھوں روایت کٹ گئی.
درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، اونوں ماہی کدے نہیں ملدا جیڑا دو کراندا سانجا۔ سبحان اللہ۔ اونوں ماہی کدے نہیں ملدا جیڑا دو کراندا سانجا، اونوں ماہی کدے نہیں ملدا جیڑا دو کراندا سانجا۔ اور اگلا مصرع کیویں؟ اکو پاسا رکھ نہیں ہیرے، اکو پاسا رکھ نہیں ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ اونوں ماہی کدے نہیں ملدا جیڑا دو کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ نہیں ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ اے دونوں کشتیاں چ پیر رکھن والا بندہ ڈوبدا ہے، کدے تر سکدا۔ اسی کسے بھی اللہ دے کسے بھی بندے دا ذکر کریے، اللہ دے پیارے نبی آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے سونے نبی لجپال کریم آقا علیہ السلام دی ذات تک نبیاں وچوں کسے نبی دا ذکر کریے، سارے اللہ دے بندے نے نا جی۔ اور اولیاء کاملین دے وچوں جڑے بھی اللہ دے ولی دا ذکر کریے، حضور دے صحابہ وچوں کیڑے بھی صحابی دا ذکر کریے، آل بیت اطہار دے کسے فرد دا ذکر کریے، اسی حضور دے کسے غلام دا ذکر کریے، اسی صرف مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو خیال کرنے، حضور دی نسبت دی وجہ تو سلام کرنے ہاں، اساں جنوں بھی منے مصطفیٰ دی وجہ تو منے ہیں، صرف ایک مصطفیٰ دی ذات ہے جنوں بغیر وجہ تو منے ہیں، جنوں بغیر وجہ تو منے ہیں۔ ہر رشتہ مشروط رشتہ ہے، اہل علم واسطے میں جملہ پیش کر رہے ہیں، ہر رشتہ مشروط رشتہ ہے، مصطفیٰ والا رشتہ غیر مشروط رشتہ ہے، غیر مشروط ہے۔ اور گل لمبی نہ ہو جائے، ہر بندہ مومن اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ ناف تو تھلے ہاتھ بن کے عرض کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا میں تیری بارگاہ چ حاضر ہاں، سانو ہدایت والے رستے تے چلا۔ وہ کیڑا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے مولا تیری بارگاہ چ عرض کرنے ہاں وہ راہ تیرے کو منگنے ہاں جیڑے راہ تے تیرے بندے چلے نے تے تو خوش ہویا ہے، تو انہاں تے انعام عطا فرمایا ہے، انہاں نو تو کامیابیاں عطا فرمائیاں نے، انہاں تے اپنے رحمتاں تے برکتاں تے بادشاہ کیتیاں نے، مولا انہاں لوگاں دا رستہ تیرے کو منگنے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مولا تیرے دشمن نے انہاں دے رستے سانو بچا کے رکھی۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ لفظی ترجمہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ بندہ عرض کردا ہے مولا سانو سیدھے رستے تے چلا، سانو سیدھے رستے تے چلا۔ وہ سیدھا رستہ ہے کیڑا اور اس رستے تے کیڑے کیڑے لوگ چلے نے تے اللہ نے انہاں نو انعام عطا فرمایا ہے۔ اگر ذوق ہوئے قرآن پڑھ لئیے، یہ میں نے گل کہ سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ میری گل کہ سبحان اللہ۔ تقریر میں کافی لمبی یاد کر کے تو آڈی ٹلی سبحان اللہ میری ساری بھول جانی کرنا گل کہ سبحان اللہ۔ رب دی بارگاہ بندہ ہاتھ مان کے عرض کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خالق کائنات دی بارگاہ اندر بندہ عرض کردا ہے مولا سانو سیدھے رستے تے چلا، مولا سانو سیدھے رستے تے چلا، مولا سانو سیدھے رستے تے چلا۔ وہ کیڑا رستہ ہے؟ اللہ دی بارگاہ بندہ عرض کردا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مولا تیرے پاکیزہ بندے، تیرے متقی بندے، تیرے صالح بندے، تیرے پیارے بندے اولیاء کاملین کے رستے تے چلے نے، مولا سانو بھی وہ رستہ عطا فرمایا جڑے تیرے دشمنوں کا رستہ ہے، مولا انہاں رستہ تو سانو بچا کے رکھی۔ رب دی بارگاہ عرض کرتے نے مولا وہ کیڑے کیڑے لوگ نے جنہاں نوں تو انعام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اولئک الذین
النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا قرآن فرماندا ہے چار لوگ نے جنہاں تے میں انعام فرمایا ہے۔ کنے لوگ نے؟ اسی چاروں نو منن والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماندا چار لوگ نے جنہاں تے میں رب نے انعام فرمایا۔ مولا کیڑے کیڑے؟ فرمایا من النبیین، سب تو پہلا نبیاں دا گروہ، جننے بھی کائنات دے اندر اللہ دی بارگاہ چ نبی بن کے آئے سب تے رب دا انعام ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ فرماندا ہے والصدیقین، جتنے بھی سچے نے انہاں سارے تے رب دا انعام ہے۔ سب تو پہلے سچے دا نام کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر اور بھی کئی صدیق نے لیکن اسی مشہور صدیقہ نے ذکر کر دے جائیے، ایک دا نام ابو بکر صدیق دی ذات ہے، دوسرے سچے دا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ تیسرا گروہ جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا، فرمایا والشہداء، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، جننے بھی شہید ہوئے نے انہاں سارے تے رب دا انعام ہے۔ اسی شہیدہ دا لسٹ شروع کر دئیے تو سب تو پہلے شہیدہ نام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے شہیدہ نے لسٹ ہے۔ رب فرماتے ہیں جتنے بھی شہید نے سب تے رب دا انعام ہے۔ چوتھا گروہ ہے والصالحین، اللہ دے ولیاں دا گروہ، صالحین، متقین، مقربین، اللہ دی بارگاہ جتنے بھی صالحین اولیاء کاملین نے اللہ دا انہاں سارے تے انعام ہے۔ قرآن دی آیت پڑھ کے اس آیت دی تفسیر بھی قرآن جو کیتی ہے، اس واسطے کہ روڑا نہ پہ جائے، جھگڑا نہ ہو جائے۔ قرآن دی آیت پڑھ کے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ کے قرآن دے وچوں تفسیر کیتی ہے تاکہ گل واضح ہو جائے، رولے چ نہ رہ جائے۔ رب فرماندا ہے جڑے نبیاں نال محبت کردے نے، صدیقاں نال محبت کردے نے، شہیداں نال محبت کردے نے، ولیاں نال محبت کردے نے، انہاں تے میں انعام فرما دینا۔ ہن دیکھ لو نبیاں دی محبت تو کہڑے خالی نے، صدیقاں دی محبت تو کہڑے خالی نے، شہیداں دی محبت تو کہڑے خالی نے، ولیاں دی محبت تو کہڑے خالی نے۔ اللہ دی عزت دی قسم اسی نگر نگر گلی گلی شہر خیر کریا کریا کوچا کوچا یہی سزا دینے ہیں۔ اسی آنے کائنات کے اندر کئی نبیاں دے گستاخ بن گئے، کئی اللہ دے صدیقاں دے گستاخ بن گئے، کئی شہیداں دے گستاخ بن گئے، کئی ولیاں دے گستاخ بن گئے۔ رب دی عزت دی قسم اللہ دے محبوب دے قدم پکڑ کے گزارش کرنا چاہنا، واحد کو سنیہ دی جماعت ہے جنہ دے ہاتھ کے اندر نبیاں دی محبت بھی ہے، صدیقاں دی محبت بھی ہے، ولیاں دی محبت بھی ہے، تو شہیداں دی محبت بھی ہے۔ اللہ چپ لو یار، یا رسول اللہ، اسی خوش قسمت لوگ ہاں، اسی نہ اسی خارجیاں تے نہ ہی اسی رافضیاں۔ میں پہلے گزارش کی تھی اسی جنوں بھی منے ہیں مصطفیٰ دی وجہ تو منے ہیں، اسا جنوں بھی منے ہیں اللہ دے محبوب دی وجہ تو بنے ہیں۔ صدیقیت بنو کوئی نہ مندا اگر مصطفیٰ دا غلام نہ ہوندا، فاروق اعظم نو کوئی نہ مندا مصطفیٰ دا کمی نہ ہوندا، عثمان غنی نو کوئی نہ مندا حضور دا غلام نہ ہوندا، مولا علی کوئی نہ جاندا مصطفیٰ دا غلام نہ ہوندا۔ میں آنا اسی جنوں بھی بنے مصطفیٰ دی وجہ تو بنے، اسا جنوں بھی بنے مصطفیٰ دی وجہ تو بنے۔ گل بڑی لمبی ہو جائے گی اگر اسے پاسے ٹردے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک چچا سی، انہاں دا نام ہے حضرت ابو طالب، نام کدے نہیں سنیا؟ سبحان اللہ تو بول چھڑو یار۔ جناب ابو طالب، اچھا اللہ دے نبی دا سب تو پہلا نکاح کدے نال ہویا ہے؟
بی بی خدیجۃ الکبریٰ ساڈی ماں ایمان والیاں دی، اور جدوں ماں دا نام اولاد دے سامنے آئے نا تے حلالی اولاد سر جھکا لیندی، وہ حرامی اور ہوندے نے بک بک کرن والے، حلالی ماں دا یا کر دین، اور اسی اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ دا بھی نام احترام نہ لینے ہاں، ماں عائشہ صدیقہ دا بھی نام احترام نہ لینے۔ ایمان والے دی ماں ہے، میں نہیں کہندا، رب دا قرآن فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سونا محبوبہ تیریاں جنیاں بیویاں نے ایمان والے دی ماواں نے۔ اچھا ایمان والے دی ماں ہے، ایمان والیاں دیاں ماواں نے کون؟ حضور دیاں بیویاں۔ ایمان میں کہا جڑا حضور دیاں بیویاں دا نام سن کے متھے تے وٹ آ جائے، ٹیڈے چ مروڑ پہ جائے، سب تو پہلے او آپ دس دے میں ایمان والا نہیں، سب تو پہلے آپ دس دے یار میرے نال لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، میرے نال کوئی غصہ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، او دے متھے تے پٹ دستے نے میرا تعلق نہ خدیجۃ الکبریٰ نال ہے نہ ماں عائشہ صدیقہ نال ہے۔ میں پھر گزارش کر دینا، اسی تا جنوں بھی منے مصطفیٰ دی وجہ تو منے۔ پہلا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ام المؤمنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے نال ہویا ہے۔ اچھا انہاں دا نکاح کنے پڑھایا سی؟ جناب ابو طالب نے، سبحان اللہ، جناب ابو طالب نے۔ میں کیا میری ہمشیرہ دا میری بیٹی دا نکاح ہوئے میں سائی نو سد کے پڑھاواں گا؟ بولو تو صحیح یار، اللہ پاک معاف کرے تواڈی بیٹی دا ہمشیرہ دا نکاح ہوئے تسی کسے قادیانی مرزائی نو بلا کے پڑھاؤ گے؟ تسی آکھو گے قاری صاحب علامہ صاحب پاگل تے نہیں ہو گئے، میں ایمان والا ماں مصطفیٰ دا کمیاں 5 وقت نماز مسجد پڑھنا، گناہگار ضرور ہاں پر بے ایمان نہیں، گناہگار ضرور ہاں غدار نہیں، میں مصطفیٰ دا حبدار ہاں۔ ہر بندہ کوشش کرے گا، تمنا کرے گا میری بیٹی دا میرے بیٹے دا میری ہمشیرہ دا نکاح ہوئے تو کوئی متقی نیک بندہ آ کے پڑھاوے، متقی نیک کوئی اللہ دا پیارا نکاح پڑھاوے۔ تو میں کیا رب دے محبوب دا پہلا نکاح ہے تو رب نے کیوں پسند کر لیا کافر کو پڑھانا؟ تھوڑی چپ تو بھی صدقے جاؤں، رب نے کیوں پسند کر لیا کہ میرے محبوب محمد دا ہوئی نکاح پہلا ہے کہ پہلا نکاح ہی کافر کو پڑھا لیا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نال نکاح ہویا، اور نکاح خان دا نام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ کی نام ہے؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام ہے۔ یہ حضور دے سکے چچا نے، کون ہے؟ سکا حضور دا چاچا ہے، اللہ دے محبوب دا سکا چاچا ہے۔ نکاح ہو گیا جناب ابو طالب، آپ نو اللہ کریم نے کافی ساری اولاد عطا فرمائی۔ مولا علی شیر خدا دی والدہ محترمہ دا نام ہے جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد۔ اچھا اسد کدا نام سی؟ مولا علی شیر خدا دے نانے دا نام اسد ہے، اور اسد دا معنی کی ہوندا ہے؟ گدڑ، شیر ہوندا ہے۔ اسد دا معنی شیر۔ میں کیا مولا علی خود بھی شیر تے نانا بھی شیر، خود بھی شیر مولا علی تے نانا بھی شیر۔ میں کیا خود بھی شیر، باپ بھی شیر، اس باپ دا نانا بھی شیر تے نواسے کی بھی کدھر ہو سکتے ہیں؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ حضور دی چاچی لگی، حضور دی چاچی لگی، پیٹ دے اندر بچہ ہے، اور آپ گھر دے اندر تشریف فرما نے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنی چچی دے گھر ملن واسطے آندے تے روایات دے اندر آندا ہے، ابن عساکر نے بھی نقل کیتا، ابن عباس نے بھی نقل کیتا، اور بھی کئی محدثین نے اس حدیث پاک نقل فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی آپ اللہ دے محبوب نو ویکھ کے کھڑی ہو جاندی سی۔ ہے کون؟ چاچی بھتیجے واسطے کھڑی ہو جاندی ہے،
اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے کے آئے تو چاچی اسی طرح کھڑی ہو گئی. اللہ دے نبی کول آ کے بیٹھے. آپ عرض کرتے ہیں چچی اماں میں جے گل کرا ناراض نہ ہو. آپ فرماتے ہیں بیٹا دس محمد کی گل ہے. عرض کرتے ہیں پھوپھی چاچی اماں میں ایک گل یہ کرنا چاہنا کہ بیٹا بیٹھا ہوئے باپ آ جائے انہوں چاہیے کھڑا ہو جاوے, ماں آوے تھی کھڑی ہو جاوے, چاچا آوے بھتیجا کھڑا ہو جاوے, پانجا آوے ماما آوے پانجا کھڑا ہو جاوے, چھوٹا وڈے دا احترام کرتا ہے. اما جی میں گزارش کرنا میں تہاڈا بھتیجا ضرور ہاں پر میں یہ گزارش کرنا مینوں ویکھ کے کھڑے نہ ہویا کرو, مینوں ویکھ کے کھڑے نہ ہویا کرو. بس میں گزارش کرنا چاہنا میں جدوں آواں تسی بیٹھ کے میرے سلام دعا کریا کرو, دعا دیا کرو. آپ فرما دے بھتیجے محمد میں گل تینوں دسنی نہیں سی پر اج تو گل کیتی میں تینوں دس دینی ہاں, میں آپ تے کھڑی نہیں ہوندی. تہاڈی ٹڈی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد حضور دی چاچی عرض کر دیے اے بھتیجے محمد میں آپ کھڑی نہیں ہوندی, آپ تے کھڑی نہیں ہوندی. آپ عرض کرنا چچی اماں پھر تانوں کھڑا کون کردا ہے. آپ عرض کرنے بھتیجے محمد جیڑا میرے پیٹ وچ بچہ ہے نا یہ مینوں کھڑا کر دیندا ہے. جیڑا بچہ میرے پیٹ دے اندر ہے مینوں کھڑا کر دیندا ہے. میں بیٹھی رہنی ہاں تے جدوں تسی آندے ہو میری اکھاں ویکھدیاں نا تے اے بچہ پیٹ دے اندر آکڑنا شروع ہو جاندا ہے. پیٹ دے اندر بچہ آکڑن لگ پیندا ہے اور جویں جویں بچہ آکڑدا ہے تے میں کھڑی نہ ہوں تے مینوں بڑی درد ہوے. آپ عرض کردا میں کھڑی ہو جانی ہاں. جدوں بھی تسی آندے ہو بچہ آکڑ جاندا ہے میں کھڑی ہو جانی ہاں. آپ نے فرمایا عرض کیتا چچی اماں تو ایتھوں اندازہ لا لے بچہ تیرے پیٹ کے اندر ہے. بچہ جاندا ہے کون آ رہا ہے تے دا مقام کی ہے, تینوں کھڑا ہونا پے گا. کھڑا ہونا پے گا. چچی مرض کر دی میں آپے کھڑی رہی بچہ میرے پیٹ وچ آکڑ جاندا ہے. مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دن چاچی اماں میری ماں آمنہ دا انتقال ہو گیا ہے. میری ماں اللہ نو پیاری ہو گئی تے ماواں ہر ایک نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں. تے میاں صاحب نے فرمایا سی ماں مرے تے ماپے مک دے, ویر مرن کنڈ خالی, باپ مرے محمد بخشا کون کرے رکھوالے. تے میاں محمد بخاری نے تاجدار نے کمال ترجمانی فرمائی ماں دے دل سبحان اللہ ماں دے دل نرم گلاب چچی اماں میں گزارش کرنا چاہنا میری ماں آمنہ کا انتقال ہو گئے. میری ماں آمنہ اللہ کو پیاریاں ہو گئی نے قبر کے اندر جا چکیاں نے. آپ میرے آقا علیہ السلام نے اس کتاب انت امی بعد امی آپ عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام فرمان دے چچی اماں میں گزارش کرنا میری
ماں آمنہ کے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، لیکن میری ماں آمنہ تو بعد میری دوسری ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ چچی اماں تسی کھڑی نہ آیا کرو، میری ماں آمنہ تو بعد دوسری میری ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ دے پیٹ اندر بچہ ہے تے اللہ کریم نے فرمایا کہ مریم باہر جنگل دن چلی جا کے بچہ پیدا کری ہوتے، لیکن جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کعبے دا طواف کر رہی ہیں، ایک چکر لایا، دوسرا لایا، تیسرا لایا، چوتھا لایا، درد شروع ہو گئی۔ تصور کر دے، خیال کر دے کہ مولا میں تیرے گھر دے اندر طواف کر رہی ہوں تے اچانک درد شروع ہو گئی تے مولا میں ہن گھر جاواں تے مینوں جایا نہیں جانا۔ اللہ کریم نے فرمایا فاطمہ تیرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے نا وہ کلے ایمان ہے، تیرے پیٹ جڑا بچہ ہے وہ کلے ایمان ہے۔ رب نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے گھر آ گئی ہیں، یہ جڑا بچہ آنا ہے انہیں کئیاں نو پاک کرنا ہے، نہ آپ پلید ہے نہ کسی نو پلید رہن دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاطمہ باہر جنگل جان دی لوڑ نہیں، تینوں اپنے گھر جان دی لوڑ نہیں، میرے علی دی ماں فاطمہ ہے، میں تینوں اپنے گھر جگہ دے دینا۔ ایسے واسطے اللہ کریم نے فرمایا فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں میں تینوں گزارش کرنا، رب نے فرمایا فاطمہ تینوں اپنے گھر جان دی لوڑ کوئی نہیں، جنگل کے اندر جان دی ضرورت نہیں، میرے گھر کے اندر داخل ہو جا، میرے گھر کے اندر چلا، میری گھر کے اندر آ جا، میرے گھر کے اندر آ جا۔ دیوار کعبہ پھٹ دی ہے، مولا علی دی والدہ محترمہ اندر گلیاں جا کے اسی گلی گلی اعلان کرتے پھرنے ہیں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ نہیں رہن دینے پھر کدی پڑھ لاں گے میں کو جان ویکھ لو تو میرا زور ویکھ لو، جان ماڑی ہے کرنٹ پورا ہے، کیوں جی بابا جی؟ تہاڈا تھوڑی جی زیادہ ہلنا جلنا نہیں، بس میں چھٹاکی دی زبان لانی ہے۔ ذرا سارے سرکار دے کمی دے غلام بن کے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ اللہ کریم تواڈے ہاتھاں نوں سلامت رکھے، علی علی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں۔ اللہ بڑے فرشتے ساڈے جائے ہوئے نے، اللہ دی عزت دی قسم یہ فرشتے شام نو جا کے رب دی بارگاہ چل کر مولا تیرے بندے تے اج مسیح تے بیٹھ کے علی علی کرتے پے سن، علی دا نام لیندے پے سن، علی دا ذکر پہ کرتے سن۔ اللہ کریم فرمائے گا اے فرشتو میرے بندے میرے علی دا ذکر پہ کرتے سن، فرشتو تسی گواہ ہو جاؤ جڑے جڑے بندے جتنی محبت نال تیرے علی نو یاد کرتے پے سن سارے دے گناہ معاف کر چھڈے نے۔ کل کے سرکار دا کمی بن کے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ اجے نہیں تھوڑے جے دو چار بندے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ لے کر کے بیٹھے نے، کل کے سرکار دا کمی بن کے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جو رازدارے خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ اللہ پاک تواڈے ذوق نو سلامت رکھے۔ ایک دن نا جی ایک جگہ تے میں مولا علی شیر خدا دا ذکر پہ کراں، بعد ایک بندہ مینوں کہندا قاری صاحب تسی اینا علی علی کر دے ہو؟ میں کہا جی ساڈا وس چلے سینے پاڑ دئیے ساڈا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ تے اللہ دے پیارا دا ذکر کرو تے پاگل ہو جایا کرو۔
پاگل ہو جایا کر لوگ تو مجنو کہن پاگل کہن میں کہا ساڈا واسطہ سے سینے پاڑ دئیے میں کہا تیرے اے سوال کرنا دسدا ہے کہ تیرے ٹیڈے چ مولا علی دے متعلق کوئی مروڑ ہے مولا علی دے متعلق کوئی مروڑ ہے تیرے ٹیڈے چ کوئی نہ کوئی پیڑ اٹھتی تینوں کوئی قبض ہے میں کسی حکیم نہ رابطہ کر لے کوئی پھکی شکی کوئی گولی کیپسول نہیں تو میرے کو آوے تیرا آپریشن کر دیواں آپریشن بھی کر لینے ہیں نا جی الحمدللہ سے مولا علی دے غلام ہاں آپریشن کرنا جاننے ہیں اچھا آکھن لگا آکھے جی اے علی علی کریاں کی ہوندا ہے میں کیا ہوندا تے کچھ نہیں بندہ اندروں باہروں پاک ہو جاندا ہے ہوندا تے ویسے کچھ نہیں اندروں باہروں بندہ پاک ہو جاندا ہے میں کہ اسی تے سنی مقدراں والے ہیں نا اسی تے موقع لبنے کسی کدوں اسی علی علی کریے کدوں اسی علی علی کریے ساڈا تا مولا علی دے ذکر تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں کوئی بندہ مینوں تواڈے چ ماشاءاللہ بڑی محبت کردے نے سارے لوگ بڑے پیار کردے نے کوئی بندہ تواڈے چ مینوں امرود کو دے اگر سب آؤ تو امرود کھواؤ ویسے کھوائے کسے نہیں اجے گل کرتا پھر امرود لے جائے قاری صاحب آؤ امرود کھواؤ تو امرود مینوں اچھا امرود مینوں ہاتھ پڑا کے قاری صاحب کھانا ایویں کٹ کے نہیں کھانا ثبوتا لگانا ہے ثبوتا لگانا ہے اچھا میرے یہ دسو چھوٹا جہا راہ ہوے تھوڑا جہا راہ ہوے تے جو تسی آکھو بھی قاری صاحب تسی اتوں لنگھو تے میرے کو نہ لنگھیا جاوے تے اتوں بابا عبدالرزاق لنگھ جائے گا جے میرے کو نہیں لنگھیا جاندا تے بابا جی کتھوں لنگھن گے جے 2.5 انچ دا بندہ نہیں لنگھ سکدا 5 فٹ دا بندہ کتھوں لنگے گا میں کہا تیرا سوال دس ہے تیرے اندر ایمان نہیں میں کہا تیرے جی ایمان داخل نہیں ہو سکتا کل ایمان کی میں داخل ہو سکتا ہے میں کہا تیرے اندر ایمان کوئی نہیں داخل ہویا کل ایمان کی میں داخل ہو سکتا ہے مولا علی شیر خدا دے متعلق میرے آقا نے فرمایا علی کل ایمان علی کل ایمان ہے مولا علی شیر خدا دی والدہ محترمہ درد ذی ہوئی کعبہ شریف کے اندر مولا علی دی ولادت ہو گئی 3 دن ہو گئے چچی بڑی پریشان ہے عزیز و اقارب رشتہ دار ملنے واسطے آندے نے پتر بڑا سونا ہے بڑا حسین و جمیل ہے نور دیاں لاٹاں چمک رہی ہیں لیکن پریشان بڑے ہیں کہ بچہ نہ رویا ہے نہ انہیں اکھاں کھولیاں نہ انہیں زبان کھولی ہے پریشان کتے گونگا پیدا تا نہیں ہو گیا کوئی انا پیدا تا نہیں ہو گیا پریشان اس واسطے ہیں گل چلدی اللہ دے نبی تک پہنچی اللہ دے سونے نبی چاچی دے گھر آ گئے عرض کہتے ہیں چاچی اماں مبارک ہوئے میرا ویر پیدا ہویا ہے میرا ویر دنیا تے آیا ہے تے ویر آوے نا تو ویراں نوں بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے بڑے مان ہوندے نے اچھا میں گزارش کرنا چاہنا یہ بندہ 5 سال دا 6 سال دا 10 سال دے بھرا ہون نا بڑا آپس پیار محبت ہوندا ہے وڈے ہو کے پتہ نہیں کی ہو جاندا ہے وڈے ہو کے پیار اوویں ہونا چاہیے جڑے اکو ماں باپ دی اولاد ہون میں اکثر میں کہندا ہوں نا کہ 2 ماں تے 1 پیو 2 جی ہوندے نا وہ اپنے 8 پتراں نوں پال لیندے نے تے 8 پتر اپنے 2 ماں پیو نہیں پال سکدے کڈے افسوس دا مقام ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ کو میرے آقا تشریف لے کے آئے آپ نے عرض کیتا اماں جی چاچی اماں مینوں دکھاؤ نا تے نبوت والے ہاتھ اگے ودے سبحان اللہ نبوت والے ہاتھ اگے ذرا وہ منظر اپنی اکھاں دے سامنے لے آؤ دا کیسا منظر ہوئے گا نبوت والے ہاتھ ودے چاچی فاطمہ بنت اسد نے اپنا پتر چکیا اپنی گود چوں تے اللہ دے نبی دے ہتھاں تے رکھ دیتا اللہ دے نبی دے ہتھاں تے رکھ دیتا جدوں اللہ دے نبی دے ہتھاں تے ننھا جہا شہزادہ آیا نا تے مولا علی نے اکھاں کھول کے ویکھنا شروع کر دیتا اللہ اکبر یا رسول اللہ ٹک ٹکی بن کے ویکھنا شروع کر دیتا
جدو جوان ہو گیا نا کسے پوچھا علی تو پیدا ہویا سی زبان نہیں کھولی اکھ نہیں کھولی. آپ فرماتے نے جدو عالم ارواح دے اندر میری ملاقات اللہ دے نبی نال ہوئی نا تے میں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لیا سی تے میں ادو رب نال اے تہیا کر لیا سی منت مان لی سی مولا جدو میں دنیا تے آواں گا نا نہ میں کسے مائی نو دیکھنا ہے نہ کسے ڈاکٹر نو دیکھنا ہے نہ کسے بھائی نو دیکھنا ہے نہ کسے ماں نو دیکھنا ہے. علی دی اکھ کھلے گی اکھ علی دی ہوئے گی چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے گا. اکھ علی دی ہوئے گی چہرہ محمد دا ہوئے گا. تے مولا علی نے پوچھا کہ علی جدو تسی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا تے پھر تسی کی آکھیا تہاڈا عشق کی آکھیا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقرہ ویکھتے پہلے سرکار دی زیارت پہ کرتے تھے نعرہ عرض کرتے ہوئے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا گایا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. مسیح پہ گلی گلی سرکار مولا علی کا ذکر پہ کر رہے ہیں نگر نگر سرکار مولا علی نے ترانے پڑھنے ہیں نعرہ حیدری لانے ہیں نعرہ تحقیق لانے ہیں سرکار کے پیارے کا ذکر پہ کرنے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت طیبہ ہوگی ہر پاس اعلان ہو گئے کائنات والے ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے وچوں کائنات دے اندر اللہ دا پیارا علی آ گیا ہے علی آ گیا ہے. پھر اسی کیوں نہ کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے کم از کم یا علی تے کہہ لو ذرا کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس قریب اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس قریب اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت طیبہ 13 رجب کعبہ شریف دے اندر آپ دی ولادت طیبہ ہو گئی اور جدو پھر مولا علی شیر خدا جوان ہو گئے تے آپ کھیتاں دے اندر کم کرتے پیسن تو جناب ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں دے کول چلے گئے. آپ فرماتے ہیں علی بھائی تو جوان ہو گیا ہے تے اپنے نبی دی لاڈلی بیٹی زہرا بھی جوان ہے تسی جا کے رشتہ تے منگ لو رشتہ تے منگو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائیو مینوں حیا آندا ہے مینوں مصطفیٰ کولوں رشتہ منگدیاں مینوں حیا آندا ہے تے جڑے اپنے ماں پیو نوں چھڑ کے آپ رشتے لگ پہ لبن لگ پیندے نے وہ بے حیا نہ ہویا کرو حیا ول رہیا کرو. ماں باپ جنہاں نے جوان کیتا ہوندا ہے اپنا پیٹ کٹ کٹ کے اپنے منہ چوں لقمے کھچ کھچ کے اولاد دے منہ دتے ہوندے نے. جدوں اولاد جوان ہوے ماں باپ دے کوئی نہ کوئی مان ہوندے نے. ماں باپ نے مان نہ توڑیا کرو جوانو. ماں باپ دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے گزارش کریا کرو اماں جی جتھے تسی خوش ہو اسی بھی اتھے ہی راضی ہیں. مولا علی شیر خدا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آ گئے اور آ کے کچھ بول دے نہیں پے سر جھکایا ہویا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی
خیر تے ہے کیویں آئے ہیں؟ زارو قطار رون لگ پے، اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، سینے نہ لایا، فرمایا علی تو زہرا دے رشتے واسطے تے نہیں آیا؟ زہرا دے رشتے واسطے تے نہیں آیا؟ تھوڑی دیر گزری، بیٹھے رہے دونوں پیر تے مرید بیٹھے، اللہ دی بارگاہ جو جبرائیل آ گئے، آ کے عرض کردے نے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تواڈے تے سلام ہوے، اللہ دا سلام قبول فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل کیویں آیا ہے؟ آ کے عرض کردے نے سونے محبوبہ رب نے مینوں بھیجیا ہے، اور اللہ پاک فرماندا ہے جنت دے اندر علی تے زہرا دا میں نکاح کرتے تے زمین تے تسی کردے ہو۔ علی کعبے رب دے گھر پیدا ہوئے، سبحان اللہ، علی رب دے گھر پیدا ہوئے، زہرا نبوت دے گھر پیدا ہوئی، تے جدو پھر رب دے گھر پیدا ہون والا علی، نبوت دے گھر پیدا ہون والی زہرا جدو کٹھے ہون کے پھر حسن حسین جیسے لال ہی دنیا دے آن گے۔ اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے۔ یا رسول انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے معراج مصطفیٰ دا موضوع شروع کریں گے۔ اے مولا علی شیر خدا دا مضمون اتنا لمبا ہے کہ اسی سارا سال نہیں ساری زندگی بھی کر دیں پھر بھی نہیں ختم ہو سکتا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے معراج مصطفیٰ دا موضوع شروع کریں گے۔